مصنف علیہ رحمت یہاں سے وعلیکم السلام یہاں سے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. یہ اعتراض ہے کہ جیسے تعریف کلیات خمسہ میں کے اندر داخل ہے عرض عام بھی، تو باقی کلیات کا اعتبار کیا گیا ہے تعریف کے اندر. باقی کلیات سے تعریف کی گئی ہے، عرض عام سے کیوں نہیں کی گئی ہے؟ اس کیا وجہ ہے؟ یعنی سب ایک ہی یہاں پر ہے، کلیات ہے سارے، تو ان کے اعظام سے عرض عام بھی ہے، خاصہ عرض عام، فصل، جنس، فصل، خاصہ عرض عام وغیرہ. تو باقی کے اندر کل گزرا ہے، تاریخ کا اعتبار ان کا کیا ہے، لیکن عرض عام کا اعتبار کیوں نہیں کیا ہے؟ وجہ اس کا کیا ہے؟ یہ اعتراض ہو گیا. تو اس کا جواب دیں گے کیوں اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. اس کا جواب دیں گے. کہتے ہیں قالو الغرض من التعریف اما الاطلاع على كنه المعرف او امتیاز عن جميع ما عداه والعرض العام لا يفيد شيئا منهما. کہتے ہیں کہ آپ نے کل پڑھا ہے، یعنی اسی طرح جواب دے رہے ہیں کہ اعتراض ہوا کہ یہاں پر اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا ہے. یہ بھی تو کلیات میں سے ایک کلی ہے، عرض عام بھی، اور تعریف کرنے اس کا اعتبار منطقیوں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اعتراض ہو گیا تھا. تو جواب خلاصہ یہ ہے کہ تعریف کے دو ہی غرض ہوتے ہیں، دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، دو فائدے ہوتے ہیں. یوں کہ غرض یا مقصد دو فائدے ہوتے ہیں، ایک اطلاع علی الذاتیات کر گزرا ہے، اور ایک امتیاز جمیع ما عدا. عرض عام سے دونوں فائدے حاصل نہیں ہوتے ہیں. پھر سے تعریف کرنے کا کیا فائدہ؟ تعریف سے یہاں پر اس چیز سے کیا جائے گا جو یہ دونوں فائدے دے رہا ہو، یا دونوں نہیں دے سکتا، ایک تو دے. عرض عام دونوں نہیں دیتا، اسے دونوں فائدے حاصل نہیں ہوتے. اس سے یہاں پر جو ہے معرف کا دو فائدے نہیں دے سکتا ہے، یعنی اطلاع جمیع ذاتیات اس سے نہیں ہوتا. لیکن عام جو ہے اس میں کوئی دوسرے یہاں پر جو ہے امتیاز بھی نہیں کرتا. امتیاز وہ کرے گا جو مخصوص ہو خود. یہ عام جو ہے تو یہ امتیاز کرتا نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس سے تعریف اس لیے نہیں کی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں الغرض، جواب بتا رہے ہیں کہ غرض تعریف سے مراد مقصود تعریف سے، فائدہ تعریف سے. ایک عرض عام ہے، وہ عین کے ساتھ ہے، اور ہے تعریف کا غرض یا تعریف کا مقصود فائدہ اما الاطلاع علی کنہ المعرف، یا تو یہاں پر جو ہے معرف کی حقیقت کا اطلاع ہونا ہے. جمیع معرف سے کہا تھا اطلاع علی ذاتیات، اس کو کن المعرف کا ہے. جمع کے بعد وہ الف ہوتا ہے، جمع کی نشانی ہوتی ہے. یہ عرض اور غرض، عرض فائدہ اور غرض نہیں غرض مقصد ہوتا ہے. عرض تو یہ عرض عام ہے. اچھا، عرض گزارش ہوتی ہے ویسے اردو میں، یہاں پر عرض عام ہے. ویسے عرض معنی ہوتا ہے گزارش، اور غرض کا معنی ہوتا ہے اس کا کوئی غرض ہے، کوئی مقصد، فائدہ. یہاں پر کہتے ہیں کہ یا تو غرض اس سے مقصود یہاں فائدہ ہوتا ہے اطلاع علی کنہ المعرف، معرف کی حقیقت کا پہچان، یعنی اطلاع علی الذاتیات، اور امتیاز عن جمیع ما عدا ہو، یا ما عدا سے اس کا امتیاز، یعنی امتیاز عن جمیع المشارکات جو ہم نے کہا تھا، یہ مقصود ہوتا ہے. والعرض العام، اور جو اس کا ہم بات ہو رہے ہیں عرض عام، کہتے ہیں لا یفید شیئا منہما، ان میں سے کسی کا فائدہ نہیں دیتا. نہ پر جو ہے اطلاع علی الذاتیات ہو سکتا ہے، نہ امتیاز عن المشارکات ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر کہتے ہیں فلہذا لم یعتبروہ فی مقام تعریفی، اس وجہ سے تعریف کی جگہ میں اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، اس سے تعریف اور نہیں کیا ہے، چھوڑ دیا اس کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. ہم آپ کو ایسے مثال بتائیں گے وہاں تعریف سے فائدہ حاصل ہوا ہے، اس سے تعریف کیا گیا ہے اور فائدہ حاصل ہوا ہے. آپ نے کہا کہ عرض عام سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ہم ایسے مثال بتائیں گے کہ وہاں پر تعریف اس سے کیا گیا ہے، فائدہ بھی حاصل ہوا ہے، تب تعریف کیا ہے. جیسے کہ یہاں پر جو انسان کی تعریف پوچھے انسان کیا ہے، تو جواب دیا جائے ماشٍ علی قدمیہ، انسان کیا ہوتا ہے؟ ماشٍ علی قدمیہ، مستقیم القامت، عریض الاظفار. یہ تو پتہ چلتا ہے اس سے کہ اپنے پیروں میں چلتا ہے، ٹھیک انسان چلتا ہے اس پہ. اور مستقیم القامت، درست اس کو جسامت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور عریض الاظفار، ناخن بھی اس کے ہوتے ہیں بڑے. تو یہ ہے عرض عام ہے. عرض عام کیوں ہے؟ چلنے والا اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. عرض اس لیے ہے لیکن انسان بھی چلنے والا ہے. اور مستقیم القامہ اور بہت سی چیزیں بھی ہیں، یہ بھی مستقیم القامت ہے، تو انسان بھی ہے. اور عریض الاظفار، ناخن تو اور چیزوں کے بہت اور بڑے بڑے ہوتے ہیں، بلی کے بھی ہوتے ہیں. عرض عام ہے لیکن انسان کی تعریف ہو رہی ہے یہاں سے. آپ نے کہا عرض عام سے تعریف نہیں ہو رہی ہے، تو ہاں تعریف ہو گئی ہے.
پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اسے تعریف فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے عرض عام سے مراد مفرد عرض عام ہے، آپ جو بتا رہے ہیں مرکب بتا رہے ہیں. معاشی علاقہ میں مرکب دو چیزیں ہیں نا، دو چیزوں مرکب بتا رہے ہیں. ہم نے کہا ایک عرض عام، جیسے کہ جسم نامی، اسم مطلق، اس طرح کا ایک ہمارا مفرد مراد ہے. یعنی مفرد عرض عام سے تعریف فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آپ جو بتا رہے ہیں وہ دو چیزوں سے مرکب بتا رہے ہیں، اور جب دو چیزوں سے زیادہ سے مرکب ہو جائے عرض عام تو پھر عرض عام اس کو نہیں کہتے، اس کو خاص مرکبہ کہا جاتا ہے. خاص ہے اور وہ منطقوں کے ہاں معتبر ہے، اس سے تعریف کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہاں بہت 3-4 الفاظ میں نے بتایا، ماشاء اللہ قدم یہ ملے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں. ایسے عریض الاظفار یہ بھی دو چیزیں ملا کے بنائے ہیں. ایسے مستقیم القامہ مزاح دو چیزیں ملا کے بنائے ہیں. تو یہاں پر تو مرکب بہت ساری چیزوں سے ہو رہا ہے، اور جب مرکب ہو کر بہت ساری چیزوں سے مرکب ہو جائے، دو سے زیادہ سے ہو جائے، تو اس صورت میں پھر اس کو عرض عام نہ کہو، پھر خاص سے مرکبہ کہو، خاص سے مرکبہ. لہٰذا یہ خاص سے مرکبہ کا اعتبار منطقوں کہاں ہے. لہٰذا آپ نے جو مثال دیا اس کو پھر عرض عام نہ کہو، اس کو خاص سے مرکبہ کہو. باقی ہماری وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ صرف عرض عام سے، مفرد عرض عام سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. سیدھا قد والا، سیدھا قد والا، باڈی والا. الظاہر ان عرضهم من ذلك انه لم يعتبروه مفردا. یہ طرح ہو گیا تھا، بار ہو گیا. تو جواب یہ بتا رہے ہیں کہ الظاہر ان عرضهم من ذلك، یعنی منطقیوں کا غرض اس بات سے کہ اس کے اعتبار نہ کرنے کا غرض ان کا یہ ہے، اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ انهم لم يعتبروه مفردا منفردا، اکیلا تعریف کا اندر نہیں چلتا ہے، اکیلا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اما تعریف بمجموع امور کل واحد منهما عرض عام، ہاں بہت سارے مجموعے سے تعریف کرنا ان سے ہر ایک عرض عام بن رہا ہو معرف کے لیے، تو لیکن المجموعہ یخص ہو، لیکن مجموعہ بھی ان سے خاص بھی ہو. یعنی مجموعہ سے تعریف ہو رہی ہو، مجموعہ عرض عام بن رہا ہو، مرکب عرض عام بن رہا ہو، اور وہ انسان سے خاص بھی ہو، تو تعریف ٹھیک ہے. کہ تعریف الانسان بماشن مستقیم القامت، جیسے انسان کی تعریف کیا جائے کہ وہ چلنے والے ہیں علی قدمین، اپنے قدموں پر مستقیم القامت ہے، اور اس کے یہاں پر جو ہے قامت بھی درست ہے. اور ایسے یہاں پر جو ہے عریض الاظفار، یہ تو مرکب سے تعریف کی جا رہی ہے، مجموعہ سے تعریف کی جا رہا ہے، اور یہ انسان کا خاص بھی ہے، اگرچہ اور چیزوں کے ساتھ بھی ہے لیکن انسان کے ساتھ بھی خاص ہے. لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ پھر خاص سے مرکب بن جائے گا. اور وہ تعریف الخفاش، ایسے خفاش کی تعریف کرنا، خفاش ہوتا ہے چمگادڑ، اس کی تعریف کی جائے بالطائر الولود، کہا جائے کہ یہ چمگادڑ کیا ہوتا ہے، ترجمے کہ وہ ایک پرندہ ہے. طائر کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا، اڑنے والا ہے. الولود بہت بچے دیتا ہے، اڑنے والے بہت سے پرندے اور بھی ہیں، یہ بھی ہے تو وہ بھی اور بھی اڑتے ہیں، چڑیا بھی اڑتی، بہت سارے بچے دینے والے، بہت اچھے بچے اور چیزیں بھی دیتے ہیں، کتیاں بھی دیتی ہیں. تو یہاں پر یہ تعریف ہو رہی ہے مجموعے سے، لہٰذا یہاں پر جو ہے اب اس کو عرض عام بلکہ نہیں کہیں گے بلکہ خاص مرکبہ کہیں گے. فو تعریف بخاصۃ مرکبۃ، تو کہ یہ تعریف ہے خاص مرکبہ کے ساتھ، وہ معتبر عندہم، اور خاص مرکبہ یہاں پر جو ہے معتبر ہے ان کے نزدیک منطقیوں کے ہاں. کما صرح بھی بعض المتاخرین، جیسے اس کا تصریح کیا ہے بعض متاخرین نے اپنے کتابوں میں. اب کیونکہ اوپر سے متن میں کہا تھا لم یعتبر بالعرض العام میں، یہ بات ہو گئی، اس کا تشریح ہو گیا، اعتراض دو اعتراض جواب کہ عرض عام کا اعتبار نہیں کیا. اوپر سے شارٹ کی جگہ تشریح ہو گیا. وقت اجیزہ، اوپر متن میں ہے کہ اجازت دیا گیا ہے فی الناقص، کیا مطلب تعریف ناقص میں اجازت دیا گیا ہے ان یکون عام، کہ وہ عام ہو. یہ عام تو تعریف میں نہیں چلتا ہے، گزر گیا، لیکن تعریف ناقص ہو، تعریف ناقص، تعریف کامل نہ ہو، ناقص تعریف ہو، تو وہاں پر معرف سے عام بھی ہو سکتا ہے. کل لفظی، جیسے تعریف لفظی میں ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر آگے بتایا تعریف لفظی میں تعریف کیا ہے وہ ما یقصد به تفسیر مدلول لفظی، تعریف لفظی وہ کھلاتا ہے کہ لفظ کے مدلول کا تفسیر کا ارادہ کیا گیا ہو، لفظ کے مدلول کی تفسیر کا ارادہ کیا گیا ہو، اس کو وہاں پر تعریف لفظی کہتے ہیں. اب اس کو نیچے مصنف لے رہے ہیں وقد اجیز فی الناقص اشارۃ الی ما اجازہ المتقدمون، کہتے ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کا اجازت دیا متقدمین نے. کس طرح اجازت دیا کہ حیث حققوا انه يجوز تعریف بالذاتی العام، کہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے تعریف ذاتی کا العام کا، یعنی تعریف ذاتی عام کے ساتھ یہاں پر جو ہے اجازت دیا ہے اس کا.
کسی کی تعریف ہو کہ ذاتی چیز کے ساتھ اور جو عام بھی ہو اس سے، تعریف بالعام ہو گئی کا تعریف الانسان بالحیوان ہے۔ اب دیکھو انسان کی تعریف حیوان سے کیا جائے، اب حیوان تو عام ہے لیکن یہ تعریف ناقص کے اندر ہے، ناقص کے اندر یہاں پر جو ہے معرف عام ہو سکتا ہے، معرف سے عام ہو سکتا ہے، فیکون حدا ناقصا، تو یہ حد ناقص کہلائے گا، یعنی یہ بتا رہے ہیں تعریف ناقص کے اندر معرف عام ہو سکتا ہے، اگر وہ معرف عام اس کی ذاتیات میں سے ہو، عام ہے لیکن اس کی ذاتیات میں سے ہے، جیسے کہ انسان کی ذاتیات میں سے حیوان ہے عام لیکن یہ ذاتیات میں سے، تو ٹھیک ہے تعریف جائز بھی ہے اور اس کو نام دیا جائے گا حد ناقص۔ اگر وہ تعریف جو عام سے کرتے ہیں اس کی ذاتیات میں سے نہ ہو، عرضیات میں سے ہو، تو اس کو رسم ناقص کہیں گے، اس کو رسم۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ فیکون حدا ناقصا او بالعرض العام میں، یا عرض عام کے ساتھ ہو کا تعریفی بالماشی، یا انسان کی تعریف کریں ماشی کے ساتھ چلنے والا، فیکون رسما ناقصا، تو پھر یہاں پر جو تعریف عام کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن تعریف ناقص ہے اور اس کو کہا جائے گا رسم ناقص۔ بل جوز تعریف بالعرض الاخص سے، کہتے ہیں کہ تعریف ناقص کے اندر تو انہوں نے اخص سے تعریف کرنے کو بجائز قرار دی ہے، اخص سے تعریف کو، ویسے پہلے گزرا ہے مساوی ہونا چاہیے معرف کو، ویسے پہلے گزر پڑے آپ نے، کم سے کم درجے کیا ہے، یا تو اعلیٰ درجے کا ہو معرف یا اس کے برابر ہو۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عام بھی ہو سکتا ہے اور اخص بھی ہو سکتا ہے، کم چیز سے تعریف کیا جائے بڑی چیز کا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے باتیں کس میں، تعریف ناقص میں، کامل میں نہیں ہے۔ تو وہ کہ تعریف کی بھی دو قسم بن جائیں گے، تعریف کامل اور تعریف ناقص۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے شرائط تھی وہ تعریف کامل کی تھی اور یہ ناقص کی اجازت دے رہی ہے، کہتے ہیں کہ تعریف عارض اخص حد بھی کر سکتے ہیں، کا تعریف الحیوان بالضاحک، یہ دیکھو حیوان کی تعریف کرو ضاحک سے، ضاحک تو بہت اخص چیز ہے، اس انسان کے ساتھ ہے، اب ہم تعریف کس کر رہے ہیں اس کی، حیوان کی، حیوان کی تعریف کر رہے ہیں، حیوان کیا ہوتا ہے، ہم کہیں ضاحک، حالانکہ حیوان ہر ایک ضاحک تو نہیں ہوتا، انسان ضاحک ہوتا ہے، ابھی انسان کی تعریف ہوتی ہے خاصہ تھا، اس کے انسان خاصہ ہے، لیکن ہر حیوان کا خاصہ یہ نہیں ہے، لیکن تعریف ایک درجے تک صحیح بھی ہے، کیونکہ ضاحک جو ہوگا وہ حیوان میں سے ہی ہوگا اگرچہ انسان ہوتا ہے، تعریف اخص ہو رہی ہے، تو یہ تعریف یہاں پر کہتے ہیں تعریف ناقص ہے اور اس کا اجازت دی ہے اسے۔ کہتے ہیں کہ لیکن المصنف لم یعتد به، لیکن مصنف نے، کہتے ہیں متأخرین نے، متقدمین اس کا اجازت دے دیا تھا، جسے کتاب نے کہا ہے، لیکن مصنف نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، ان چیزوں کا اعتبار پہلے ذکر نہیں کیا ہے، لزعم انه تعریف بالاخفا، کیونکہ اس کا نزدیک تعریف اخفا کے ساتھ ہے، یعنی خفی چیز ہے، پوشیدہ چیز تعریف ہو رہی ہے، وہ غیر جائز اصلا، اور وہ جائز ہی نہیں ہے اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا پہلے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کہتے کل لفظی، کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے لفظی کے اندر ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ تعریف عام سے کرنا تعریف ناقص کے اندر ایسا جائز ہے جیسے تعریف لفظی کے اندر جائز ہوتا ہے، تعریف لفظی کے اندر بھی جائز ہوتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر جو ہے تعریف لفظی کی بھی گویا کہ دو قسمیں بتا رہے ہیں، تعریف لفظی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو مشہور ہو، ایک وہ جو عام ہو۔ تعریف لفظی تو بتایا ہے، تعریف لفظی کی تعریف کیا ہے؟ تعریف لفظی کہتے ہیں کہ لفظ کے مدلول کا وضاحت کیا جائے، کوئی لفظ ہے اس کی مدلول کا وضاحت کیا جائے، مدلول حرف، لفظ جس چیز کو بتا رہا ہے، جو معنی اس کو بن رہا ہے، اچھا مقصود جو ہوتا ہے، دلالت اس پر دلالت کا مطلب جو مقصد بن رہا ہے اس کی وضاحت کیا جائے۔ لفظ جس پر دلالت کرے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مطلب ہے، ازنفر لفظ ہے، اس کی دلالت شعر پر ہے، لیکن ہمیں اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا، تو اس کی تعریف کیا جائے شعر ہے، وہ ازنفر شعر کو کہتے ہیں، تو چیز تو وہی ہے، الفاظ بدل دیے، مشہور لفظ سے ہم نے اس کے وضاحت کر دی ہے، یا ہم کہیں اسد، عربی میں کیا اسد کہیں گے، اسد مشہور ہے ازنفر سے، سمجھ گئے؟ تو تعریف لفظی کہلاتا ہے کہ لفظ کے مدلول کی تفسیر کا ارادہ کیا گیا ہو، وضاحت کا ارادہ کیا گیا ہو، کہ لفظ جو مدلول ہے اس کا وضاحت کسی مشہور چیز سے کیا جائے، تو تعریف لفظی کی دو قسمیں بن جائیں گی، ایک مشہور، جو مشہور ہو، یعنی جو جس لفظ ہم ابھی تعریف کر رہے ہیں وہ مشہور ہو، دوسرے کہ عام ہو، دوسرا عام، مشہور کی مثال آپ کو بتا دی میں نے، ازنفر یہ بھی شعر کہتے ہیں، لیکن اس کا پورا وضاحت یہاں پر جو ہے ذہن میں ذہول تھا، ذہن میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوتا ہوگا، تو کہہ دیا اسد یا شعر کہہ دیا، یہ تعریف ہو رہی ہے لفظی کے پہلے قسم جو مشہور ہو،
یہ لفظ اصل مشہور ہے. اور دوسرے یہاں پر جو ہے مشہور نہ ہو بلکہ یہاں پر جو عام ہو، جیسے کہ سعدانہ، عربی کا لفظ ہے سعدانہ، سعدانہ نہیں سعدانہ، یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گھاس یا نباتات. اب ہر ایک کو اس کا معنی نہیں پتا تو اس کو کہا جائے نباتات کو کہتے ہیں، نبت ان کہا جائے، نبت جنگلی کوئی گھاس یا کوئی اگنے والا کوئی پودا. اب اس کو نبت سے تعریف جو ہم کر رہے ہیں، یعنی اس کا وضاحت کر رہے ہیں نبت سے، تو نبت عام ہے، عام لفظ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ بھی ہے. اور یہاں پر نبت عام بھی ہے، وہ خاص گھاس کے علاوہ ہر ایک اگنے والی چیز کو نبت ہی کہا جاتا ہے، پودا نبت یا جو بھی. یہ یہاں پر تعریف لفظ دو قسمیں ہو گئے ہیں، ایک وہ جو مشہور ہو، دوسرا جو عام ہو. اور یہاں پر جو ہے تعریف لفظی کا یہ دو قسمیں ہے. تعریف حقیقی کا پہلے گزر گئی ہے دو قسمیں، ناقص اور کامل. تعریف حقیقی تعریف قسمیں تھے اور تعریف لفظی کی دو قسمیں ہو گئے. کما اجیز فی تعریف اللفظی، جیسے اجازت دیا گیا تعریف لفظی کے اندر کون عام، کہ وہ عام ہو. تعریف لفظی کے اندر معارف عام ہو سکتا ہے، کہ قولہم السعدانۃ نبت، جیسے کہا جائے سعدانہ نبت ایک گھاس کا نام ہے. اب سعدانہ بھی گھاس کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا لفظ کا مدلول کا ہم وضاحت کر رہے ہیں نبت سے. قول تفسیر و مدلول لفظی، آگے بتائیں لفظ کی مدلول کا تفسیر. تعیین و مسمى اللفظی من بین المعانی المخزونۃ فی الخاطر، یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ کے مسمى یا لفظ کا مدلول کا تعین کیا جائے من بین المعانی المخزونۃ فی الخاطر، کہ ذہن میں جتنے معنی سٹور تھے، جتنے معنی یہاں پر جو ہے سٹور ہے ذہن کے اندر بہت سارے معنی ہے، ان میں سے ایک معنی کا تعین کرنا، اس کو کہا جائے گا مدلول لفظ. لفظ کا جو مسمى مدلول لفظ کا دلالت جس پر ہو رہی ہے، ان کے لیے بہت سارے معنی ہے ذہن میں سٹور ہے. مخزون معنی خزانہ کیا ہوا ہے، اسٹاک کیا ہوا ہے ذہن کے اندر، ان میں سے ایک معنی کا تعین کرنا. فلیس فی تحصیل مجہول عن معلوم کما فی المعرف الحقیقی، اس کے اندر پر جو ہے تحصیل مجہول لازم نہیں آتا معلوم سے، کما فی المعرف الحقیقی، جیسے معرف حقیقی میں ہوتا ہے. اب یہاں سے گویا کہ آخر میں جا کر شاید دو باتوں میں اس نے یہ بتا دیا کہ تعریف حقیقی اور لفظی میں کیا فرق ہوتا ہے. تعریف حقیقی دو قسمیں پہلے پڑھ لیے ابھی، کامل ناقص. تعریف لفظی کی دو قسمیں بتا دیے، مشہور اور عام. تو وہ کہتے ہیں کہ تعریف لفظی اور حقیقی میں کیا فرق ہے، تو کہتے ہیں تعریف حقیقی کہتے ہیں جس سے نامعلوم چیز کو معلوم کیا جائے، نامعلوم چیز کو معلوم جس سے کیا جائے اس کی تعریف حقیقی. آپ کو معلوم نہیں کسی چیز کا، علم نہیں ہے، اس چیز کا آپ کو علم حاصل ہو جائے، کوئی تعریف کو وضاحت کرے آپ کو بتا دے، یہ نامعلوم بات کو معلوم کرنا، یہ تعریف حقیقی کہلائے گا. بات آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اب آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو یہ تعریف حقیقی کہلائے گا. اور تعریف لفظی کیا ہوتا ہے؟ تعریف لفظی کے اندر پہلے سے یہاں پر جو ہے چیز معلوم ہوتا ہے، لیکن وقت تو ذہن سے ظہور ہوا ہوتا ہے، ذہن سے ظہور ہوا ہوتا ہے، بھولا ہوا ہوتا ہے، اس کو کسی مشہور لفظ سے وضاحت کر دیا جائے. اسے بتایا میں آپ کو اذان فر، یہ آدمی کو نہ معلوم نہیں، معلوم تھا لیکن ذہن میں اس کا تھوڑا اشکال تھا، وہ پورا وضاحت صحیح نہیں تھی، میں تھوڑا سا ذہن میں ذہول تھا، بھول تھی، تو اب اس کا مشہور لفظ سے وضاحت کر دی گئی. تو یہاں پر لازم نہیں آتا حاصل کرنا مجہول کا معلوم سے، یعنی مجہول سے معلوم کا حاصل کرنا لازم نہیں آتا، معلوم پہلے سے ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. تو یہاں یوں کہہ دے کہ حقیقت کے اندر یہاں پر ایک چیز نامعلوم چیز معلوم ہو جاتا ہے اور لفظی کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے، معلوم چیز کی مزید وضاحت ہوتی ہے. کما فی المعرف الحقیقی، جیسے معرف حقیقی کے اندر معلوم ہو جاتا ہے مجہول چیز، اور اس کے اندر معلوم چیز مجہول چیز معلوم نہیں ہوگا بلکہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. ففہم، کہ اس کو خوب سمجھ لو. یہ ففہم سے گویا کہ فرق کی طرف اشارہ کیا، کو بتا دیے کہ اس کو خوب سمجھ لو، یہ فرق میں نے بتا دیا، ایک یہ فرق. اور بعض نے کہا کہ خلاصہ یہ ہے کہ تعریف حقیقی کے اندر استحصال ہوتا ہے اور تعریف لفظی کے اندر استحضار ہوتا ہے. دو باتوں میں خاص بنا دیا، ففہم سے دو باتوں کو اشارہ کیا، یا تو پہلے بتا دیا فرق، یا دوسرا یہ بتا دیا کہ تعریف حقیقی کے اندر استحصال جڑ سے ایک چیز کا معلومات ہوتا ہے، اور تعریف لفظی کے اندر استحضار ہوتا ہے، میک اپ ہوتا ہے، اوپر پہ چیز موجود ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا دیوار بنا ہو اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دو، اور حقیقی کے اندر بالکل صحیح سے بنانا ہوتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.